مشرکین بالملائک خدا تعالی کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور نفع ضرر ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اور مشرکین بالجن جنات کو متصرف سمجھتے تھے، ان کو نفع و ضرر کا مالک سمجھتے تھے۔ کسی شہر میں جاتے تو کہتے اے جنوں کے بادشاہ، میں آپ کے قلمرو میں داخل ہوتا ہوں، اجازت چاہیے۔ تو شیطان آواز دیتا، اجازت ہے، آؤ۔ یہ خوش ہے، دیکھو آواز آئی ہے نہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ اس زمانے کے بریلیوں کو کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ورنہ یہ تو اور ڈنگ کے بجا دیتے، کوئی آواز کچھ بھی نہیں آ رہا، بیکار ہے۔ اب بھی بعض قوموں میں تصور ہے، پیریان ماماگان دادا مور رونئی، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں جن ماما میری وہ چیز دے دو۔ تو شیطان کا دخل ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی چیز نکل بھی آتی ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹانا۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں آپ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے کہا ہے۔ ثم لآتینہم، پھر ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عزا کو گرانے کے لیے بھیجا، عزا بت، تو جب خالد بن ولید نے وہاں ایک ٹک لگایا تو ایک شیرنی کی شکل میں اتنی بڑی چکتی تھی، اس کے سر پر بڑے بڑے بال تھے اور بڑے دان نکال کر کے سامنے آئی، اور خالد بن ولید سے کہا کہ بابو اور توبہ کرو ورنہ ابھی فنا کر دوں گے۔ خالد بن ولید نے کہا میں نے ایسے نبی پر ایمان نہیں لایا کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہوں۔ اس نے تلوار لے کے ایک اور لگایا اسے، تو جب وہ گر گئی تو وہاں بس تھوڑا سا پانی تھا، گندا سا، کوئی چیز نہیں تھی، نہ چمڑا نہ کپڑا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حیران رہ گیا کہ سب کے سامنے ایک بہت بڑی شیرنی کی طرح ایک بلا تھی جو ہم کلام ہوئی، اور جب میں نے مارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے بڑی دیر تک دعا دی، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کانت جنیتن، یہ جنیت تھی۔ جن جب قتل ہو جائے صرف پانی سے خون سے تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ توحید کی برکت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے توحید پڑھائی ہے، کوئی خوف نہیں صحابہ کو بالکل۔ اللہ